السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں پیمانے عشق پارٹ 15۔ میں جلدی سے واش روم کی طرف بھاگی، لیکن لیڈیز واش روم سارے ہی بند تھے اندر سے، یا شاید قسمت تمہارے بابا سے ملانا چاہتی تھی۔ میں جینٹس واش روم کی طرف آ گئی کہ شاید اس طرف کوئی نہ ہو۔ واقعی ادھر کوئی نہیں تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتی جلدی سے ایک واش روم کے اندر گھس گئی۔ دروازہ مجھے لاک کرنے کا خیال ہی نہیں رہا۔ میں دوپٹہ ایک طرف رکھتی جلدی سے واش بیسن پر جھکی، قمیض کو آگے سے پکڑ کر دھوتی۔ میں مگن سی تھی اپنے کام میں۔ یار بس 1-2 دن تک لگاتا ہوں چکر تمہاری طرف، آف کورس ڈیز بھی تمہاری طرف کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے فون میں اپنے دوست سے مخاطب تھا۔ وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ اور بلیک ہی کوٹ بازو پر لٹکائے اپنے فرینڈ سے بات کر رہے تھے، ساتھ ساتھ واش روم کی طرف بھی بڑھ رہے تھے۔ آف کورس یار، اب وعدہ کیا ہے تو نبھاؤں گا۔ ملک خلیل وعدہ نبھانے والوں میں سے ہے، ڈونٹ وری یار۔ وہ کہتے ہوئے واش روم کا ڈور کھولتے ہوئے اندر آئے۔ وہ شیشے میں کسی مرد کا عکس دیکھ کر ایک جھٹکے سے پلٹی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی، جو خود بھی ٹھٹک سا گیا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی باہر کی طرف بھاگی تھی جب اس نے پلٹ کر اسے آواز دی۔ وہ رکی لیکن پلٹی نہیں۔ آپ کا دوپٹہ۔ اس نے اسٹینڈ سے دوپٹہ پکڑ کر اسے پکڑایا۔ آمنہ نے بنا پلٹے دوپٹہ پکڑا۔ 1 منٹ، آئندہ احتیاط رکھیے گا۔ جینٹس واش روم میں بہت سے حادثے ہو چکے ہیں، ہمیشہ لیڈیز واش روم جائیں اور اندر سے لاک کریں۔ اس نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے سامنے بنے ہال کی طرف بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ ہلکی سی مسکان سے فون میں سے آتی آواز پر متوجہ ہوا۔ بند کر دے یار، کیا اب واش روم میں بھی میرے ساتھ جاؤ گے؟ انہوں نے مسکراتی آواز میں اپنے دوست پر طنز کیا، جس پر اس نے بڑبڑاتا ہوا فون بند کر دیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے واش روم کا ڈور بند کر گئے۔ آمینہ تم خوامخواہ اتنی پریشان ہو، کچھ نہیں ہوتا، ہم پہلے بھی تو آ چکے ہیں یہاں۔ مہرین نے منہ بناتے ہوئے اسے ریلیکس کیا۔ وہ ڈرونے عجائب گھر آئی تھی دونوں۔ یار میں پہلے بھی اندر نہیں گئی تھی، تم ہی گئی تھی، تم ہی جاؤ، میں تو نہیں جاؤں گی، اس نے ڈرپوک سے لہجے میں کہا۔ یار کیوں ڈر رہی ہو؟ یہاں کوئی چیز اصلی نہیں ہوتی، وہ جن بھوت بھی سب آرٹیفیشل ہی ہے، مہرین نے سچ ہوتے ہوئے اسے سمجھایا۔ نہ میرے تو باپ کی توبہ، میں تو کبھی اس کی دہلیز پار نہ کروں، اس نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے مہرین کو ٹکا سا جواب دیا۔ اللہ کرے حقیقی بھوت چمٹ جائے تمہیں اور ساری زندگی تمہارا پیچھا نہ چھوڑے، مہرین نے دانت پر دانت جماتے ہوئے کہا۔ تمہیں چمٹ جائے، تمہارے سسرال والوں کو چمٹ جائے، خبردار جو میرے سامنے جن بھوت کا نام لیا ہو تو۔ آمنہ نے پیر ہلاتے ہوئے ریل کا لڑاکو انداز میں اسے جھڑکا۔ وہ اس پر 2 حرف بھیجتی ہوئی اندر چلی گئی۔ آمنہ نے منہ بنایا اور بیگ سے چپس کا پیکٹ نکالتی مزے سے پیر ہلاتی کھانے لگی۔ وہ ادھر آتے جاتے لوگوں کو بھی ایک نظر دیکھ لیتی، لیکن پھر وہ چوکی سامنے ہی 3-4 لڑکے اسے گھورے جا رہے تھے اور اسے دیکھتے ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہتے جاتے۔ وہ پزل سی ہوتی دھیان دوسری جانب موڑ گئی، لیکن اب اسے بہت پاس سے آوازیں آتی محسوس ہوئی۔ وہ تینوں اس کے قریب آ چکے تھے۔ وہ اب اس سے مخاطب تھے۔ وہ تینوں ہی شکل سے کوئی عجیب سے لگتے تھے، موٹے جسم کے مالک، گلے میں سلور کی ڈھیروں چینیں پہنے ہوئے گنڈے لگ رہے تھے وہ لوگ۔ وہ ڈر کر کھڑی ہوئی، پھر اندر کی طرف دوڑ لگائی تھی اس نے۔ وہ سیدھی کوریڈور میں بھاگ گئی۔ جب پیچھے کوئی آہٹ نہ سنی تو وہ پلر سے ٹیک لگاتی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ شش! خوفناک آواز سن کر وہ کانپ کر رہ گئی، پھر چیختی ہوئی سامنے سے آتے وجود سے لپٹی تھی وہ۔ جن! مہرین بچاؤ! وہ پیر پٹکتے ہوئے چلائے جا رہی تھی جب مقابل نے پھرتی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آسمان کو چھوتی چیخوں کو روکا تھا۔ وہ بھوچک کر رہ کر سامنے کھڑے وجود کو دیکھنے لگی، جس کا چہرہ اندھیرے میں لپٹا ہوا تھا۔ سرخ پیلی روشنی میں وہ سامنے کھڑے شخص کے نقوش کو غور سے دیکھنے لگی، جبکہ مقابل تو مبہوت سا اس کے چہرے پر پڑتی سرخ روشنی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چہرہ تو 5 دن سے حقیقت اور خیالوں میں گردش کر رہا تھا۔ دوسری طرف حرم مسکرائی۔ پتہ ہے جو میرا رشتہ دیکھنے آنے والے تھے وہ نہیں آئے، امی کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ بنا دیکھے ہی کیوں انکار کر گئے ہیں میری بچی کو؟ حرم مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چلتی اسے بتانے لگی۔ وہ جواباً جیب میں ہاتھ ڈالے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ میں نے تو 4 نفل پڑھے تھے شکرانے کے، جان چھوٹ جانے پر، حرم نے خوشی سے چمکتے چہرے سے اسے بتایا۔ یہ تو گڈ ہو گیا، اب تو پریشان نہیں ہونا؟ شایان نے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے پوچھا۔ پریشان تو خیر رہوں گی جب تک پوری طرح تمہاری نہیں ہو جاتی، حرم نے نظر جھکا کر شرمیلے سے لہجے میں کہا۔ ہاں یار، سو سویٹ!
وہ کہہ کہا لگاتا ہوا بولا، انشاءاللہ وہ بھی ہو جاؤ گی، بس یقین رکھو اللہ پر، وہ وسیلہ بنا دے گا ہمارے لیے۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے نرم سے لہجے میں کہا، وہ جس پر وہ سر ہلاتی مسکرائی۔ منان نے بائک روک کر حیرت سے حرم کو دیکھا اور پھر ساتھ چلتی شخصیت کو۔ اسے وہ پہچان گیا تھا۔ دیکھو کسی خوش فہمی میں مت رہنا، وہ سب کچھ میں نے نہیں، میری فرینڈ نے کہا تھا۔ مریم نے اسے گھورتے ہوئے اچھے سے باور کروایا، جس کے چہرے پر سو واٹ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آئی ڈونٹ کیئر ڈارلنگ، فون تو تمہارا ہی تھا نا؟ منان نے آہستہ سے اس کے ٹیبل پر رکھے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں سے چھوتے ہوئے مسکرا کر کہا، واٹ دا ہیل چھچورے انسان، خبردار آئندہ مجھے ٹچ کرنے کی کوشش کی تو۔ اور دوسری بات، میری طرف سے تمہیں 100 بار انکار ہے، انکار ہے، انکار ہے، اسے تنک کر غصے سے کہا۔ اور میری طرف سے 100 بار قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اس نے اسے آنکھ مارتے ہوئے شرارت سے کہا۔ تم بھیج کر دیکھو رشتہ، وہی سب کے سامنے انکار کر دوں گی۔ مریم نے دانت پیس کر اسے اچھے سے دھمکی دی۔ وہ جواباً فون پر سے کچھ نکالتا مسکرایا، یہ سنو، پھر انکار کرنا مائی ڈارلنگ، اس نے فون ریکارڈنگ کھولتے ہوئے کہا۔ تم بھیج دو رشتہ، میں راضی ہوں۔ واٹ، آر یو سیریس؟ یس آئی ایم سیریس، آئی لو یو۔ فون میں سے آتی آواز اسے ساکت کر گئی۔ یہ میں نہیں ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ آئی نو، بٹ تمہارے گھر والوں کو کون بتائے گا؟ نمبر تمہارا ہے، آواز بھی تمہاری لگ رہی ہے، تو پھر کیسے مطمئن کرو گی انہیں؟ کمین کی مسکراہٹ سے آئی برو اچکا کر پوچھا گیا۔ کیا مطلب؟ مریم نے حیرت سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ مائی سویٹ ہارٹ کہ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہارے سب گھر والوں کے سامنے تمہاری یہ ریکارڈنگ کھول دوں گا اور پھر سب کو بتاتی پھرنا کہ منان کا نمبر کیسے آیا، تم کیسے جانتی ہو، تمہاری دوست نے یہ کیوں کہا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ منان نے مسکراتے ہوئے سارا نقشہ اس کے سامنے کھینچا۔ مریم نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا، جو کمینی سے مسکان ہونٹوں پر سجائے محویت سے اس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، سمجھے؟ مریم غصے سے بولی۔ ایسا ہی کروں گا مائی سویٹ ہارٹ۔ اور دوسری بات، کال اٹینڈ کرتے ہی پہچان گیا تھا، یہ میری نک چڑھی مریم نہیں، کوئی اور ہے، اس لیے تو ریکارڈنگ کر لی تھی۔ آہستہ سے اس کے کان کے پاس ہونٹ کر کے کہتا وہ ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ وہ کھلے منہ سے اس کی پشت دیکھنے لگی۔ خبیث انسان، میں تو اسے سیدھا سا انسان سمجھتی تھی۔ مریم پانی کا گلاس خالی کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ اس کی کلائی پکڑ کر اسے باہر لے آیا۔ آمنہ نے روشنی میں ان کے چہرے کو ٹھٹک کر دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے ہلکی سی مسکان سے پوچھا۔ آمنہ نے ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھ سے اپنی کلائی کھینچی، پھر ان کی طرف سے رخ موڑتی خود کو کوس کر رہ گئی۔ کیا ضرورت تھی بھلا یہاں آنے کی؟ وہ اس کی بڑبڑاہٹ واضح سن سکتے تھے۔ سامنے ہی سیڑھیاں اترتی مہرین چلی آ رہی تھی۔ خبیث عورت، تو چل گھر، تیرا آج قیمہ بنا کر نہ کھایا تو آمنہ عادل نام نہیں میرا۔ آمنہ نے اس کے پاس آتے ہوئے غصے سے کہا۔ کیا ہو گیا؟ میرے پیچھے کسی جن سے تو پالا نہیں پڑ گیا میرے شونے کا؟ مہرین نے پیچھے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر آنکھیں مٹکا کر پوچھا۔ آمنہ نے پیچھے دیکھا، جہاں وہ گاڑی پر ایک ہاتھ رکھے دوسرے سے فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہے تھے، لیکن دھیان اسی پر تھا۔ دفع ہو یہاں سے، اب کبھی تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی، آمنہ نے پیر پٹک کر کہا اور ٹیکسی کو روکنے کا اشارہ دیا۔ ٹیکسی کے رکتے ہی وہ دونوں بیٹھ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے، ملک خلیل نے کہتے ہی فون بند کیا اور اوجھل ہوتی ٹیکسی کو دیکھنے لگے۔ پھر وہ چونکے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا ہوں اور اسے اتنے دنوں سے سوچ رہا ہوں۔ اوہ گاڈ، یہ تو ٹھیک نہیں۔ میں شادی شدہ ہوں، بچوں والا ہوں۔ وہ خود کو باور کرواتا گریبان کے بٹن کھولنے لگے تھے۔ اف، وہ گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مار کر تڑپے۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، وہ بھی بڑھاپے کی۔ جب ان کے والدین تھک گئے دوائیں کھا کے، وہ منتیں وغیرہ مانگ کر، تو اللہ نے بڑھاپے میں انہیں یہ خوشی عطا کی تھی۔ انہوں نے اس کی پیدائش پر آس پاس کے 7 گاؤں میں مٹھائی بانٹی، صدقے دیے، منتیں اتاری۔ وہ خوش شکل تھے اور ایک سلجھے ہوئے انسان بھی۔ جب وہ 10 برس کے ہوئے تو ان کے والد انتقال کر گئے، جس پر وہ ان کی والدہ کئی مہینوں غم میں مبتلا رہی۔ وہ 13 سال کے تھے جب ان کی والدہ نے ان سے انوکھی سی فرمائش کر دی اور بھوچکا رہ کر اپنی والدہ کو دیکھنے لگی۔ بیٹا، اپنی ماں کی آخری خواہش سمجھ کر پوری کر دو۔ میں چاہتی ہوں مرنے سے پہلے تمہاری اولاد دیکھ لوں، پھر مجھے کوئی غم نہیں ہوگا۔ میں تمہاری اولاد کو گود میں لینا چاہتی ہوں۔ خلیل اپنی ماں کی خواہش کو رد نہ کر سکا۔
ان کی ماں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر انوکھی فرمائش کی تھی۔ وہ چھوٹے تھے، شادی کے رشتے کو نہیں جانتے تھے، لیکن اپنی ماں کے آنسو انہیں لرزا گئے تھے، تو انہوں نے سر جھکا دیا ماں کی خواہش پر۔ نسیم بیگم نے جلدی سے اپنی بڑی بہن سے ان کی چھوٹی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا، جو ان سے 7 سال بڑی تھی، جس پر وہ صبر کے گھوٹ بھر کر رہ گئے۔ ازدواجی زندگی کے بارے میں ان کے بڑے کزنوں نے انہیں گائیڈ کیا۔ وہ خاموش ہو گئے تھے شادی کے بعد۔ عجیب عورت تھی صالحہ، جس نے انہیں بیوی والی کوئی خوشی نہیں دی تھی، بس وہ اس رشتے کو مارے باندھے نبھا رہی تھی، کیونکہ وہ جسے پسند کرتی تھی اس کی ماں نے اس سے نہیں، اس سے 7 سال چھوٹے کزن سے بیاہ دیا تھا اسے۔ وہ شہر پڑھتے تھے، گاؤں بھی ہر ہفتے چکر لگاتے۔ اللہ نے انہیں بہت جلد باپ بنا دیا تھا، جس پر صالحہ تو نہیں، پر وہ اور نسیم بیگم بہت خوش تھے۔ صالحہ نے ان سے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ وہ چپ چاپ رہتی، وہ بلاتے تو بھی کوئی بات نہ کرتی، بس خود میں مگن رہتی یا گھر کے کاموں میں۔ زندگی گزر ہی رہی تھی۔ اللہ نے انہیں 3 اولادیں دے دی تھی اور 1 بیٹی۔ وہ خوش تھے، بس دل میں کہیں خلش بھی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد صالحہ ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئی، جس پر انہیں صدمہ تو لگا تھا، لیکن پھر اپنے بچوں کو دیکھ کر جینے لگے۔ نسیم بیگم نے سب بچوں کو پالا تھا۔ ان کے بچے جوانی کی دہلیز پر آ چکے تھے۔ نسیم بیگم بہت بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن بچوں کی شادی دیکھ کر وہ اس جہاں سے آسودہ حالت میں گئی۔ وہ بالکل بھی جوان بچوں کے باپ نہیں لگتے تھے، بلکہ ان کے بڑے بھائی کہتے تھے سب انہیں۔ بچے سب اپنی لائف میں مگن تھے۔ جب ان کے دوست نے انہیں لندن بلا لیا، وہ بھی آب و ہوا چینج کرنا چاہتے تھے، سو لندن چلے گئے۔ وہ ایک آرٹسٹ بھی تھے، اس چیز میں انہوں نے بہت نام کمایا تھا۔ آمینہ کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں دل بچوں سے ضد کرنے لگا تھا۔ وہ سمجھانے ڈانٹ ڈپٹ سے بھی باز نہیں آ رہا تھا، بس اسی کی تمنا کر رہا تھا۔ وہ دوست کے ساتھ اوپن کافیٹیریا میں بیٹھے کافی پی رہے تھے، جب چونکہ یہ آواز غالباً وہ پہچانتے تھے۔ میرے گھر جب بیٹی ہوگی نا، تو میں اس کا نام پیمان نور رکھوں گی، اس نے کافی کی سپ لیتے ہوئے مہرین کو بتایا۔ مہرین نے اسے گھورا۔ شرم کرو، اپنی عمر دیکھو اور اپنی خواہش دیکھو۔ مہرین نے اسے شرم دلائی، جس پر وہ مسکرائی۔ یار پیمان نور، کاش میں اپنا نام رکھ سکتی، لیکن اپنا نہیں تو کیا ہوا، اپنی بیٹی کا تو ضرور رکھوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اگر بیٹا ہوا تو؟ مہرین نے طنزیہ مسکان سے پوچھا۔ تو اس کا خوزان احمد رکھوں گی انشاءاللہ، آمینہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، لیکن میری خواہش ہے میری پہلے بیٹی ہو، آمینہ نے کہا۔ اف، شادی کا دور دور تک پتہ نہیں، اور یہ میڈم بچوں کی پلاننگ بنائے بیٹھی ہے، حد ہے ویسے، مہرین نے تعصب سے کہا۔ پیچھے بیٹھا شخص مسکرایا، جس پر ان کے فرینڈ ندیم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کہیں واش روم والی لڑکی تو نہیں؟ انہوں نے شرارت سے پوچھا، جس پر وہ ساکت ہوتے حیران ہوئے۔ تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے بے ساختہ پوچھا۔ ارے یار، اس دن فون تمہارا اسپیکر پر تھا، سن لی تھی تمہاری گفتگو، ندیم نے چائے کا سپ لیتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ وہ ٹھٹکے، پھر سنبھل کر اس جان عزیز کو دیکھنے لگے تھے۔ آمینہ نے اپنی پشت پر تپش محسوس کی۔ وہ اچانک سے پلٹی، جب ایک ٹیبل چھوڑ کر بلیک سوٹ میں ملبوس انسان پر اس کی نظریں پڑی۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتی جلدی سے سیدھی ہوئی۔ مہرین موبائل میں بزی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتی، پھر تھوڑا پلٹی، ابھی بھی وہ نظریں اس پر تھیں۔ وہ دھڑکتے دل سے سامنے پڑی، ٹھنڈی کافی کو ہونٹوں سے لگا گئی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، مجھے 2 آنکھیں پریشان کرنے لگی تھی، آمینہ نے انگلیوں سے آنسو صاف کر کے بھرائے ہوئے لہجے میں کہہ کر سامنے بیٹھی نور کو دیکھا، جو باپ کا ذکر ایسے سن رہی تھی جیسے اسے ساکت کر دیا گیا ہو جادوئی چھڑی سے۔ انہی دنوں امی کا فون آیا کہ تمہاری آپا کے گھر بیٹا آیا ہے، لیکن بدقسمتی سے میں جا نہ سکی، لیکن نام میں نے ہی رکھا تھا، خوزان احمد میر۔ وہ اس نام پر مسکرائی۔ پیمان ساکت ہی رہی۔ وہ شخص اب مجھے ہر جگہ دیکھنے لگا، جس سے میں کبھی گھبرا گئی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں کہتے تھے، بس دور دور سے ہی دیکھتے تھے، جس کا پتہ مہرین کو بھی لگ گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی، وہ نظریں اچھی لگنے لگی تھی۔ اس انسان کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی۔ امی کا فون آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ تمہاری عائلہ آپا کے دیور سے بات طے کر دی ہے، رضا بھائی سے۔ میں ساکت رہ گئی۔ امی نے کہا، تم ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر مجھے تمہاری وجہ سے کوئی بات سننی پڑی تو تمہیں بیٹی کے رتبے سے فارغ کر دوں گی۔ وہ اپنے سسرال والوں سے ڈرتی تھی، جنہوں نے ہمارے باپ کے بعد ہم پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ لندن تو امی نے مجھے بھیج دیا، لیکن ان کی 100 باتیں سنی کہ یہ وہی کسی گورے کو پھنسا لیں گی۔
وغیرہ وغیرہ، جس پر امی ڈر گئی تھی اور ہر ہفتے مجھے یہی باور کرواتی جیسے گئی ہو آمینہ ویسے ہی آنا، اپنے نام کی طرح پاک رہنا۔ رضا مجھ سے بہت بڑے تھے، لیکن امی نے جلد بازی سے میرا رشتہ طے کر دیا تھا، جس پر میں اندر سے ٹوٹ سی گئی تھی۔ اب وہ آنکھیں دل کو تو اچھی لگتی تھی، لیکن دماغ کہتا دور رہو اس سے۔ امی کی باتیں یاد آتی تو میں کانپ جاتی، میں پریشان رہنے لگی تھی۔ ان دنوں پڑھائی پر فوکس نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھر یہ ہوا کہ وہ شخص مجھے 1 سال تک نہ دکھا۔ میں پاکستان بھی جا کر آ گئی، لیکن وہ شخص جیسے غائب ہو گیا تھا۔ یار، سب لوگ مذاق بنائیں گے تمہارا، اور وہ لڑکی ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ تمہارا ساتھ ہرگز قبول نہیں کرے گی، ان کے پاکستان والے دوست نے انہیں سمجھایا۔ جس پر وہ گہرے گہرے سانس لیتے گریبان کے بٹن کھول گئے۔ گھٹن کا احساس تھا کہ بڑھ گیا تھا، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ دل پر جبر کرتے پاکستان چلے آئے، جہاں بچے اپنی اپنی زندگیوں میں بیزی تھے۔ اس روشن چہرے کو بھولنا چاہا، بہت بھولنا چاہا، لیکن وہ چہرہ تو جیسے دل کے مقام پر فٹ ہو گیا تھا، اپنی جگہ پر، جو برسوں سے شاید اس کی انتظار میں خالی تھا۔ دل کو بہت سمجھایا، سال گزر گیا، لیکن وہ چہرہ اب ستانے لگا۔ راتوں کو وہ نیند آور گولیاں کھا کر سوتے۔ پھر وہ ایک دن فیصلہ کرتے لندن آ گئے۔ آمینہ، جو دھند میں سڑک پر چہل قدمی کر رہی تھی، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ساکت رہ گئی، جبکہ وہ پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگے۔ مدتوں بعد آنکھوں اور دل کو سکون آیا تھا۔ آمینہ ٹھٹکی، پھر سنبھلی، وہ سر جھٹکتی ان کے قریب سے گزر گئی۔ آمینہ، وہ جہاں تھی وہیں ساکت ہوئی۔ وہ اس کے سامنے آئے۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ان کے الفاظ اسے ساکت کر گئے تھے۔ بھلا کوئی ایسا انسان بھی تھا؟ وہ حیرت سے ان کی طرف پلٹی۔ میں نے بہت جبر کیا ہے آمینہ، اپنے دل پر، اپنی روح پر روح اور دل تو تم میں بس گئے ہیں، یہ تم سے الگ نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ آمینہ ساکت کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ ان کی پرسنالٹی بہت دلچسپ تھی۔ وہ بڑی ہوئی شیو آنکھوں کے گرد حلقے لیے بیمار دکھ رہے تھے۔ آپ کو یہ بات کرنے سے پہلے خود کو دیکھنا چاہیے تھا۔ کہاں سے میچ کرتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ اور اوپر سے عمر دیکھیے اپنی، حد ہے، 14 سال تو چھوٹی ہوں گی میں آپ سے۔ آپ کو بات کرتے وقت سوچنا چاہیے تھا۔ وہ پھنکائی تھی، لیکن دل پتہ نہیں کیوں دکھا تھا۔ وہ لب بھیجے چپ رہے۔ وہ سنجیدگی سے لب بھیجے اسے دیکھتے رہے۔ آمینہ، یہ طے ہے، آپ میری ہے۔ اللہ نے آپ کو میرے لیے نہ بنایا ہوتا تو مجھے آپ سے کبھی نہ ملواتا۔ انہوں نے سنجیدگی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ آمینہ نے غصے سے انہیں دیکھا۔ دیکھیں مسٹر، اپنا راستہ ناپیں، میں آلریڈی منگنی شدہ ہوں، جلد ہی شادی بھی ہو جائے گی میری۔ آمینہ نے یہ اس لیے کہا شاید وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے، لیکن اس کا الٹ ہی اثر ہوا تھا ان پر۔ وہ ٹھٹکے۔ آمینہ، آپ میری ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو میری ہی رہیں گی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے بنا کچھ کہنے کا موقع دیے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ جب تک کچھ سمجھتی وہ گاڑی اسٹارٹ کر چکے تھے۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی، لیکن کچھ فرق نہ پڑا۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑے تھے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے اپنے فلیٹ تک پہنچ گئے۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے، کبھی غصہ بھی کرتے، لیکن وہ نکاح کے لیے نہ مانی۔ آخرکار انہوں نے اسے مصنوعی دھمکی دی کہ وہ اس کے ساتھ ناجائز رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اسے زبردستی اپنے ساتھ رشتے میں باندھ لیا تھا۔ آمینہ نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی، جو انہوں نے ناکام بنا دی۔ اس نے 2 ہفتے بعد گھر والوں سے بات کی، لیکن نکاح کا نہ بتایا کہ کہیں امی اسے غلط سمجھ کر اس سے رشتہ نہ توڑ دے۔ مہرین کو جب پتہ لگا وہ حیران پریشان رہ گئی۔ وہ اس کے لیے کھانا بناتے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ نہ کھاتی، ان سے بہت بدتمیزی کرتی۔ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کے تھے، وہ ان سے بہت زیادہ بدتمیزی کرتی، لیکن وہ بنا اف کیے سہتے کہ وہ اسے اپنی جگہ صحیح مانتے تھے، اس کا ریئیکشن فطری سمجھتے تھے۔ آمینہ، میں آپ کے گھر والوں سے بات کروں، میں انہیں سمجھاؤں گا کہ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، ساری غلطی میری ہے، میں سب کچھ ان کے سامنے رکھوں گا۔ خلیل نے بیڈ پر بیٹھی آمینہ سے کہا، جو غصے بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بتا دیں مجھے۔ آپ چاہتے ہیں میری امی مجھ سے ناراض ہو جائے، یا پھر مجھے بیٹی کے رتبے سے فارغ کر دے؟ خبردار اگر میرے گھر والوں سے بات کی تو میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گی، آمینہ نے غصے سے کہا، اور ان کا ہاتھ جھٹکا جو انہوں نے اس کے گھٹنے پر رکھا ہوا تھا۔ آمینہ، ایسے کیسے چلے گا؟ ہم پاکستان جائیں گے، میں سب کچھ بتا دوں گا، ڈونٹ وری، بس آپ ہاں کر دے یار۔
انہوں نے پریشانی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سمجھایا۔ آمینہ بنا کچھ بولے انہیں غصے سے دیکھتی رہی، جس پر وہ گہرا سانس لیتے واش روم میں چلے گئے۔ آمینہ نے ان کے جانے کے بعد گہرا سانس لیا، پھر ہونٹ بھینچتے ہوئے واش روم کے دروازے کو دیکھنے لگی۔ دل تو ان کی جگہ تسلیم کر چکا تھا، لیکن امی کا کیا کرتی؟ وہ ان کی ناراضی نہیں سہ سکتی تھی۔ آمینہ باہر چلیں۔ انہوں نے فریش ہو کر اس سے پوچھا۔ آمینہ انہیں دیکھتی رہی، جس پر وہ دھیمے سے مسکرائے، پھر جھکے اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر وہ سیدھے ہوئے۔ آمینہ اب تیار ہو کر آ جائیں، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، وہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ پیچھے وہ نمی لیے آنکھوں سے ان کی پشت دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر نے اسے 1 منتھ پریگننٹ بتایا تھا، لیکن وہ یہ سچ ان سے چھپا گئی تھی۔ وہ یونی سے خود چھوڑ کر آتے اور واپسی پر لے آتے۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اس کے انتظار میں تھے۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا ڈور کھولتے اسے بٹھا کر آ کر گاڑی میں بیٹھے۔ گاڑی کی سپیڈ بہت تیز تھی، جس سے تیز ہوا گاڑی کی کھلی ونڈو سے اندر آ رہی تھی، ایسی ٹھنڈی ہوا جو بندے کو کپکپا کر رکھ دیتی۔ لیکن وہ ہوا کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے مسکرائی۔ اسے اچھی لگ رہی تھی یہ ٹھنڈی ہوائیں۔ خلیل ملک نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ آمینہ پلیز کھڑکی بند کر دے، آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، انہوں نے دھیمے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے فکرمندی سے کہا۔ مجھے ٹھنڈی ہوائیں پسند ہے، میں نہیں بند کروں گی، آمینہ نے ضدی لہجے میں کہا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر رہ گئے کہ وہ بہت ضد کرتی تھی اور ڈھیٹ بھی بہت تھی۔ وہ اسے لیے پارک میں آ گئے۔ پارک میں صبح کے وقت رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے پہاڑوں کے دامن میں آ گئے۔ آمینہ آپ میرا ساتھ قبول نہیں کر پا رہی، لیکن سچ یہی ہے، مجھے آپ کی بے رخی سے بھی پیار ہے، بلکہ آپ کا ضد کرنا، مجھے گھورنا، مجھ سے بات نہ کرنا، مجھے ان سب سے بھی عشق ہے، مجھے آپ کی ہر ادا سے عشق ہے۔ آمینہ آپ میری روح کا گمشدہ حصہ تھی، جب سے آپ میری زندگی میں آئی ہیں مجھے لگتا ہے میرے دل کا مقام میری روح کا حصہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ میرا دل کرتا ہے مجھے اللہ بہت سی زندگی دے کہ میں آپ کو بوڑھی ہوتے ہوئے دیکھوں، بھلا میری آمینہ کیسی لگے گی بڑھاپے میں؟ انہوں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ آمینہ نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو ان کے چوڑے ہاتھ میں چھپ سا گیا تھا۔ اس کا دل دھڑکتا تھا ان کی ہر بات پر، جب وہ اسے چھوتے اس کے دل میں ٹھنڈک سی اترتی۔ وہ خود پر بہت جبر کرتی تھی، ورنہ خلیل جیسا انسان ہو تو محبت کیسے نہیں ہوگی؟ وہ تو تھے ہی اتنے اچھے کہ کسی کو بھی خود سے باندھ سکتے تھے۔ آمینہ انہیں دیکھے گئی، وہ اس کی نظروں کے ارتکاز پر مسکرائے۔ آمینہ جلدی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکالتی سامنے بنے بینچ پر بیٹھ گئی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، اسے ٹھنڈ میں بھی پسینے آ رہے تھے۔ وہ اسے سامنے بیٹھا دیکھتے رہے، حالانکہ وہ جانتے تھے اسے ان کا دیکھنا تپا دیتا تھا۔ آمینہ نے آنسو صاف کر کے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں سے آنسو قطار کی طرح بہتے اس کی گود میں گر رہے تھے۔ آمینہ کا دل دکھا۔ میں نے تمہارے بابا کا دل بہت دکھایا ہے، جس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، اپنی زندگی کی آخری سانس تک معاف نہیں کروں گی میں خود کو۔ پیمان، میں نے اس شخص کو دکھ پہنچایا جس نے اپنی زندگی میں بہت کم خوشیاں دیکھی تھی۔ وہ مجھ میں سب خوشیاں تلاش کرتے اور میں نے کیا کیا، آپا کی ایک کال پر سب چھوڑ چھاڑ کر پاکستان بھاگ گئی۔ آمینہ نے اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے درد بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارے بابا میری شاپنگ تک خود کرتے، میرے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تک ریڈی کروا دیتے، بلکہ جب کبھی میں بیمار ہوتی تو واش روم تک خود لے کر جاتے، یہاں تک میرے بالوں میں کنگھی خود کرتے۔ وہ اتنا خیال رکھتے کہ شاید کوئی ماں بھی اپنے بچے کا اتنا خیال نہ رکھ پاتی ہو۔ خلیل ملک مجھے تو اس دنیا کے لگتے ہی نہیں تھے، وہ تو کوئی فرشتہ تھے، ان میں کوئی بری عادت نہیں تھی، وہ سب سے ہنس کر بات کرتے، پیار سے بات کرتے، اچھے لوگوں کو ہی اللہ جلد اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ پیمان نے بہت ضبط سے اپنی سسکی روکی، ورنہ دل کر رہا تھا اتنے زور سے روئے کہ وہ مر جائے اور بابا کے پاس چلی جائے۔ انہیں چھوٹے بچے بہت پسند تھے۔ میں نے تمہاری پیدائش کا انہیں نہیں بتایا تھا، لیکن ایسی باتیں چھپی تو نہیں رہتی، میں ڈرتی تھی انہیں بتانے سے اور شرم بھی آڑے آتی تھی۔ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ نور، آپ میرے ساتھ صبح جاگنگ پر جایا کریں، آپ پہلے سے کافی موٹی ہوتی جا رہی ہیں، انہوں نے اس کے سراپے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آمینہ ٹھٹکی، وہ انہیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ دلکشی سے مسکرائے۔ آمینہ کا چہرہ سرخ پڑا تھا، وہ لب بھیج کر سر جھکا گئی۔ ارے یار، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، موٹے بھی انسان ہی ہوتے ہیں، مجھے آپ ہر روپ میں دلکش لگتی ہے اور بڑھاپے میں بھی دلکشی لگیں گی جب آپ کھوٹی سے چلا کر
جب آپ کھوٹی سے چلا کریں گی آپ کے بال سفید ہو جائیں گے، انہوں نے شرارت سے کہا، جس پر وہ خفگی سے پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ وہ پرسوچ نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھنے لگے۔ بچے تو نہیں تھے، وہ سب سمجھ رہے تھے لیکن چپ تھے۔ آمنہ، بچے پسند ہیں آپ کو؟ انہوں نے اس پر کمبل درست کرتے ہوئے پوچھا۔ آمنہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ آمنہ، اس میں اتنا شاکنگ ری ایکشن تو نہیں بنتا یار، اگر پسند ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو بھی ٹھیک۔ انہوں نے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے اسے باہوں میں لیتے نرم سے لہجے میں کہا۔ آمنہ نے آہستہ سے ان کے سینے پر سر رکھا۔ وہ اس کے بال درست کرتے رہے، پھر بولے، آمنہ، کیا آپ پریگننٹ ہیں؟ ان کے الفاظ اس پر بم بن کر برسے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے ان سے دور ہوئی اور انہیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ آمنہ، آپ میں میری سانسیں بستی ہے یار، آپ کے بارے میں کیسے نہیں جانوں گا یار، آپ میں نمایاں ہوتی تبدیلی سے میں شروع سے ہی آگاہ ہوں۔ انہوں نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ویسے ہی زیادہ کھاتی ہوں تو موٹی ہوتی جا رہی ہوں، ادروائز کچھ نہیں ہے، آمنہ نے غصے سے کہا۔ اچھا، ریئلی؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ ہاں، 100%، وہ غصے سے کہتی ان کے ہاتھ جھٹکتی باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ مسکراتی نظروں سے بیڈ پر دراز ہوئے۔ لیکن آخر کب تک؟ ایک دن طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی تو وہ ڈاکٹر کے پاس مجھے لے گئے۔ وہی ڈاکٹر نے انہیں بتایا، سامنے بتایا، جس پر میں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ اب پہلے سے زیادہ خیال رکھتے تھے میرا، ان کا ساتھ بہت بھاتا تھا مجھے، ان کی قربت کی مہک مجھے پسند تھی، بہت پسند تھی، جو میں کبھی ان سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ جب تیار ہوتے تو بہت ہینڈسم لگتے تھے۔ وہ قریب کے منتھ میں شاپنگ کرتے تو میں حیران رہ جاتی کہ وہ بی گرل کی شاپنگ کرتے، جس سے میرے حیران ہوتی، لیکن شرم کے مارے کچھ نہ کہتی کہ مجھے ان سے بہت شرم آتی تھی ایسی بات کرتے ہوئے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بہت کم آتی تھی، ایک دو بار ہی شاید میں ان کے سامنے مسکرائی ہوں گی، جس پر انہوں نے شکرانے کی نفل تک پڑھی تھی۔ آمنہ کہتے ہی زاروں قطار رونے لگی تھی، جبکہ پیمان کا بہت برا حال تھا، اس کے دل میں زوروں سے درد اٹھ رہا تھا، اس نے لب بھیج کر دل کے مقام پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ انہی دنوں امی مجھ پر زور ڈالنے لگی کہ میں پاکستان آ جاؤں، وہ ہر بار یہی کہتی، جس پر میں بہانے تراشنے لگ جاتی اور وہ سامنے بیٹھے تعصب سے مجھے جھوٹ بولتا دیکھنے لگ جاتے، جس پر میں ان سے اور بدتمیزی کرتی۔ غصے میں مجھے کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا میں کیا کیا کر جاتی ہوں ان کے ساتھ۔ میری ڈیلیوری کے دن قریب تھے، مہرین بھی آتی جاتی رہتی تھی۔ انہی دنوں میرا پیر پھسلا اور میں دھڑام سے نیچے گری۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے مہرین آ گئی اور مجھے وقت پر ہاسپٹل لے گئی۔ وہ بھی آ گئے پریشان سی حالت لیے، وہ بہت پریشان رہے۔ مہرین کہتی ہے، میں نے پہلی بار کسی انسان کو اپنی بیوی کے لیے اتنا پریشان ہوتے دیکھا تھا۔ جب تم آئی ہمارے گھر تو میں بہت خوش تھی۔ وہ روم میں آئے تو میں آنکھیں موند گئی کہ میں شرم سے ان کا چہرہ نہ دیکھ سکی، چونکہ تب جب انہوں نے کہا، آمنہ یار، پیمان کی شکل تو مجھ پر گئی ہے، یہ تم پر کیوں نہیں گئی؟ میں چپ رہی، لیکن پیمان کے نام پر میرا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ میں 3 دن ہاسپٹل میں رہی۔ جب مہرین فون لیے میرے پاس آئی۔ یار، تمہارے گھر سے فون ہے، مہرین نے پریشانی سے کہا، جس پر میں نے ٹھٹک کر فون کان سے لگایا۔ تبھی آپا نے مجھے بتایا کہ امی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ میں کانپ گئی کہ میرے ابو بھی تو ہارٹ اٹیک سے فوت ہوئے تھے۔ میں فون رکھتی مہرین کے ترلے منتیں کرنے لگی، مجھے لگا وہ مجھے نہیں جانے دیں گے۔ یہ غلطی میں نہ کرتی تو شاید وہ میرے پاس ہوتے، میں انہیں محسوس کرتی، اپنے ہاتھوں سے ان کا چہرہ چھوتی، جو میرے دل کی اولین خواہش تھی۔ مہرین نے اسی دن بندوبست کر دیا اور میں بنا انہیں کہہ دیکھے تمہیں پیار کرتی پاکستان روانہ ہو گئی۔ امی کی حالت بہت مشکل سے سنبھلی، ڈاکٹر نے انہیں اسٹریس دینے سے منع کیا تھا۔ میری حالت دیکھ کر سب نے بہت پوچھا، لیکن میں نے کہہ دیا میں وہاں بیمار تھی، میرے اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے، جس سے سب مطمئن ہو گئے۔ لیکن باخدا تمہارا اور تمہارے باپ کا خیال مجھے ہر گھڑی آیا، ہر وقت آیا۔ میں بہت بے چین تھی، میری حالت میں جانتی تھی۔ یا میرے اللہ! 1 منتھ گزرا تو میں پریشان ہو گئی، مہرین کو بہت بار کال کی، لیکن بعد میں پتہ چلا مہرین اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ سب مجھے لندن جا کر پتہ چلا۔ ہاں، میں لندن گئی کہ میں نہیں رہ سکتی تھی تم دونوں کے بغیر۔ میں نے سوچا ان سے کہوں گی وہ امی کو راضی کر لے۔ امی کی بہت منتیں کر کے آئی کہ امی، میرے ڈاکیومنٹس ہیں وہاں، میرا جانا ضروری ہے، وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔
میں جب وہاں آئی تو سب سے پہلے مہرین کے گھر گئی۔ وہاں اس کی امی نے بتایا کہ اس کی شادی طے کر دی گئی تھی، لیکن وہ کسی انگریز کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کی امی بہت روئی۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ وہ شکل سے ایسی لگتی نہیں تھی اور نہ ہی اس نے مجھ سے کبھی کچھ شیئر کیا تھا۔ وہاں سے دکھی دل لیے میں اپنے فلیٹ آئی، لیکن وہ تو بند ملا۔ میں نے پورے 10 دن چھان بین کی، لیکن مجھے تمہارے بابا کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا۔ ان کا دوست بھی پاکستان شفٹ ہو گیا تھا، ورنہ اس سے پتہ چل جاتا۔ میں بہت دل برداشتہ ہوئی اور امی کے زور دینے پر واپس آ گئی۔ میں اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اچھا ہوا رضا بھائی باہر تھے اسٹڈی کے لیے، ورنہ امی میری شادی کرنے سے گریز نہ کرتی۔ دن پر دن گزرتے گئے اور میں خود میں گھلتی رہی۔ لندن فون بھی کرتی، آنٹی کو باتوں ہی باتوں میں کچھ پوچھتی، لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ میری بیٹی تھی تو کیسے نہ تڑپتی میں۔ آگے کی آپ مجھ سے سن لیں۔ درد پر قابو پاتی وہ بولی، میرے بابا پاگلوں کی طرح آپ کو ڈھونڈتے رہتے۔ مائنر اٹیک بھی آیا انہیں۔ آپ کی فرینڈ کو بھی ڈھونڈا، لیکن وہ بھی ان دنوں غائب ہو گئی۔ میرے بابا نے آپ کو در بدر ڈھونڈا، لیکن آپ نہ ملی۔ وہ اپنے دوست کے کہنے پر پاکستان چلے آئے۔ میرے بابا کو بہت باتیں سننی پڑی، بہت کچھ برداشت کیا انہوں نے، گھر والوں کی مخالفت بھی سہی، لیکن میرے بابا نے مجھ پر آنچ نہ آنے دی۔ سارا دن مجھے گود میں لیے بیٹھے رہتے، خود دودھ بناتے کہ گھر والوں پر انہیں بھروسہ نہیں تھا۔ میرے بابا نے بہت تکلیفیں سہی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اپنے گرد صرف اپنے بابا کو دیکھا۔ میرے بابا میری ایک پکار پر خود کو نچھاور کر دیتے، خود کالج لاتے، خود چھوڑنے جاتے۔ وہ لندن بھی 3-4 بار گئے، شاید وہ آپ کو تلاشنے جاتے تھے۔ پھر انہوں نے دل پر جبر کر لیا اور گھر میں ہی رہنے لگے، نہ کہیں آتے نہ جاتے۔ میرے بابا نے ایک پورٹریٹ بنایا تھا، اسی ڈائری میں ہے، لیکن میں آج تک اسے نہیں دیکھ سکی، میری ہمت ہی نہیں ہوئی۔ وہ ساری رات بیٹھے رہتے، وہ کمزور ہوتے جا رہے تھے، عشق نے انہیں کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ میری وجہ سے بھی پریشان رہتے۔ میرے بابا ہر لحاظ سے بیسٹ تھے، آپ کو پتہ ہے میں آرٹ بھی کر لیتی ہوں، یہ ہنر میرے بابا نے سکھایا تھا مجھے۔ میں انہیں دیکھ کر جیتی تھی، آس پاس کے رویے مجھ پر ایفیکٹ نہیں کرتے تھے کہ میرے پاس میرے بابا تھے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔